مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم سن، ہزاراں شاگرداں دے استاد، تے آپ نے ایک تالاب دے کنارے بیٹھ کے تے بچیاں نو کتاباں پڑھا رہے تھے، تالاب دے کنارے کتاباں دا ڈھیر لگیا تے کولوں گزرے حضرت شمس تبریز درویش، تے کتاباں والے اشارہ کر کے کہندے نے مولوی جی آ کی ہے، تے مولوی صاحب مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے علم تے بڑا مان سی نا، فرما لگے چلو چلو یہ تہاڈی سمجھ آنے والیاں گلاں نہیں، بابے نے دھکا دے کے ساریاں کتابیں تالاب تے چھڑ دیتی۔ او مولانا روم رحمت اللہ علیہ سر پھڑ کے بہ کے رون، او بابا کی کیتا میری زندگی دی کمائی ساری، او میرا سارا علم روڑ دیتا ہی بابا۔ کافی دیر جدو مولانا روم روندے رہتے، حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کتاباں ایک ایک کر کے باہر کڈی جانتے، کتاباں کم سکیاں، ایک ورقہ بھی گلا نہیں ہویا۔ مولانا روم کدے کتاباں ماتے کدے شمس تبریز ور ویکھ کے فرماندے نے حضور آ کی ہے، فرماندے نے تہاڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں، تہاڈی سمجھ آن والیاں گلاں نہیں۔ اس ویلے مولانا روم نے کتاباں نو کیتی معافی دے کے بابا جتھے چلیا ہن نال ہی لے جا، مینوں آ علم سکھا، آ جڑا تیرے کولے۔ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو نہیں آئی نا یار، اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جی انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسی میں وہ بچتے ہیں۔ اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا ہے نا، پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ انہوں بیچارے نے کوئی نہیں پڑھے آیا، انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سب۔ ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھ دینے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو۔ آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا۔ پرفیکٹ جملہ بولا، لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا۔ نا اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندیاں۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے۔ یہ غصہ اس شخص کا، یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا، ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا، اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک۔ ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے۔ اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے۔ اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا، یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی، تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ ہوں تو کہنا چاہیے تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کا آپ سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں، کس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی، تو دوبارہ سے کہے اللہ رسول۔ آپ بے شک پڑھتے رہیں جی، وہ نہیں جی وہ کوٹ مٹھن والے ایک بابا جی فرما گئے نے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے، اور بھائی جڑا ہک کی ڈو آکھے دادا کرو۔ بھائی دونوں الگ ہیں۔ حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے۔ ہاں تعلیمات میں ایک ہے وہ بالکل،
وہ تو یہاں تک آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تعلیمات میں ایک ہے، وہاں ہم فرق نہیں کریں گے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں دعا کرنے میں، تکوینی امور میں، تقدیر کے معاملات میں، خالق اور مخلوق کا تو فرق رکھنا نا میرے بھائی۔ باقی اس کے اوپر تو کافی دیر بولا جا سکتا تھا، بے شمار باتیں کرنے کو ہیں، لیکن میں نے اوورال ایک نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دیا ہے تاکہ جن کی قسمت میں اصلاح ہے وہ ہو جائے گی۔ ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بغداد میں، اجمیر میں، بریلی اور دیوبند میں پھینک دی ہیں۔ نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ۔ تو اللہ کا شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے 1200 سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ ذلت ان 12 سالوں میں کاٹ لی ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاں ہوں یہ بہ کے نا برسیاں کریا کریو کہ ہویا تواڈے نال۔ بے شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے، اور پھر کہتے ہیں جی بزرگوں کا احترام نہیں ہے۔ بھائی اس بزرگ کا احترام کہاں سے ہوگا جو عزت رسول اللہ کے نام پر اویل کرے اور عبادت اپنی کروائے؟ اس کا ادب ہم کہاں سے کریں؟ ہم کسی کی عزت اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے کرتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب کوئی اللہ رسول کا نام لے کے اپنی عبادت کروائے، اپنا پجاری لوگوں کو بنائے، تو پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں؟ اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں، اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو، اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لائے آنے، آپ انہوں نے پتا بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کہانیاں سنیں ان کی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی۔ باقی آپ نے توحید کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، جو 5 قرآن کی آیات سے یہ دھوکے دیتے ہیں اور 5 احادیث کو مس یوز کرتے ہیں، وہ پورا ایک مقدمہ ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔